رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معزز حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اسی کے توفیق، اس کے فضل سے آج ہم نے اللہ کے گھر میں جمع ہو کے اس کی عبادت کی اور کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہم آمین. معزز بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورۃ الحج کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو. اس دن کے آنے سے پہلے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. اس دن ایسا ہوگا کہ ہر ماں اپنے دودھ پلاتے کو بھول جائے گی اور حمل والیاں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، بہکے جا رہے ہیں، گر رہے جا رہے ہیں. وہ نشہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا عذاب ہے جس کی وجہ سے لوگ بہکے جا رہے ہیں. معزز بھائیوں، یہ آیت سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت کی ہولناکی یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو فراموش کر کے زندگی گزارنا ایک کامیاب زندگی نہیں ہے. زندگی کا ادب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اسلامی طریقے کے مطابق بنائے، اللہ کا خوف دل میں لائے. اللہ کے خوف کے لیے ہمیں آخرت کے مناظر کو یاد کرنا پڑتا ہے. آخرت ایک اتنا بھیانک منظر ہوگا، ایک ماں جسے وہ اپنے بچے کو سب سے زیادہ چاہتی ہے اور دودھ پلاتے بچے کو اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. عالم یہ ہوگا کہ انسان سب جو ہے ننگے اپنے قبروں سے اٹھ کے بھاگ رہے ہوں گے. ایسے میں یہ حدیث سنی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، تب تو جو ہے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ اس وقت میں عالم ایسا ہوگا، ایسا بھیانک منظر ہوگا کہ وہ کس کو دیکھنے کے لیے کہاں فرصت ہوگی. سب پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو جو ہے دیکھے بغیر دوڑ رہے ہوں گے. ایسے عالم میں اللہ 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کتنے لوگوں کو؟ 7 خوش نصیب لوگوں کو. یعنی صرف 7 آدمی نہیں ہے بلکہ 7 عادتیں جس کے پاس ہوں وہ سارے لوگ اللہ کے عرش کے تلے پناہ پائیں گے. سب جو ہے پناہ نہیں ملے گی سب کو. ایسا عالم ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج سروں پہ آ کے کھڑے ہو جائے گا. اب دیکھیے ہزاروں میل سورج ہے، ہم ایک 5 منٹ باہر جاتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں. سوچیے تو صحیح، سروں پہ سورج کھڑا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جتنا بڑا گنہگار ہے اتنا پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی سینے تک. بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو بالکل پسینے میں تیر رہے ہوں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے. ایسے میں 7 خوش نصیب لوگ ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے. اللہم آمین. آج ان کو ہمیں جانیں گے. بہت سارے بیانات میں 1-2 سن لیتے، 1-2 سن لیتے، 1-2 سن لیتے. آج 7 بھی جانیں گے اور 7 کو یاد بھی رکھیں گے. 7 میں سے ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. عمل بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ
ظل. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ یا اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے پہلا انسان امام عادل. کون ہے؟ امام عادل، انصاف پرور بادشاہ. پہلا نمبر کس کا ہے؟ انصاف پرور بادشاہ، انصاف کی زندگی گزارنے والا. یہاں تو بادشاہ کی بات کہی گی، لیکن ہم اپنے گھروں میں اپنے معاملات میں انصاف کو برتیں. انصاف یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن. دنیا میں جو انصاف کی زندگی گزارتا ہے، کسی بھی معاملے میں ہو، اپنے سگے بچوں میں انصاف کرتا ہے. بہت سارے لوگ، ایک بچہ خوبصورت ہے اسے اچھا دلاتے، کھلاتے پلاتے، اچھا پڑھائی پڑھاتے. جو خوبصورت نہیں ہے اسے جو الگ نظر سے دیکھتے ہیں. جائز نہیں ہے. معاملات میں آپ کو انصاف برتنا پڑے گا. انصاف اللہ کو بہت پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے بازو میں نور کے ممبر لگائے جائیں گے. اللہ کے دائیں جانب، اللہ کا 2 طرف بھی، دائیں جانب نیچے، ہمارا رائٹ لیفٹ ہے نا، اللہ کو ایسا ہے، اللہ کا 2 بھی دائیں جانب ہے. تو اللہ کے عرش کے بازو میں نور کے ممبر ہوں گے. اس پہ کون بیٹھیں گے؟ جو دنیا میں انصاف کرتے تھے، انصاف کی زندگی گزارتے تھے. ایسے لوگوں کو یہ ممبر ملنے والا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا انصاف کرنے والے. آپ دیکھیے، دنیا کا کوئی حاکم، دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی رہنما ایسا انصاف والا آپ دنیا میں دکھائی نہیں سکتے. بنو مخزومیہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کری، بڑے خاندان کی عورت. اب چوری کا بدلہ کیا ہے؟ قصاص میں ہاتھ کٹ کرنا ہے. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ پریشان تھے، اتنی بڑی خاندان کی عورت کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہید صحابی تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہاں سے حضرت اسامہ. کیا نام ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. سنے نا؟ یہ سب سے زیادہ شہید تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا اسامہ کو بھیجا، جاؤ تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی بڑی خاندان کی عورت ہے، ہاتھ کاٹنے کے بجائے کوئی اور فیصلہ کیجیے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا کہ اللہ کے حد میں تم بیچ میں آتے ہو. کہا کہ یاد رکھو، تم سے پہلے کی قومیں جو ہلاک ہوئی، ان کی ہلاکت کا، ان کی بربادی کا سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں میں سے جو بھی بڑا آدمی، بڑے خاندان والا کوئی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے. ان میں سے جو غریب طبقے کا کمزور انسان جو ہے غلطی کرتا تو اس پہ جو ہے حد نافذ کرتے تھے. کہا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها. کہا کہ وہ بنو مخزومیہ فاطمہ کی بات کرتے ہو، ارے میں تو کہتا ہوں میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر دے میں اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہوں. اللہ. ایسا انصاف دنیا میں آپ کو ملے گا؟ آپ کو یہ انصاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا. انصاف کریں گے، انصاف کی زندگی گزاریے. انصاف کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ملنے والا ہے. دوسرا انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جوانی میں ہی تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا. آج جوانوں کی زندگیوں کو پڑھتے خون کے آنسو آتے ہیں کہ کیسے جوان بچے اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں. دیکھیے آج کیسے بچے برباد ہوتے ہیں. جوانی میں انسان کا خون گرم رہتا ہے، بے حیائی، عریانیت اور
اور گناہوں کے ہزاروں موقع اس کے سامنے آتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہر گناہ میں کروں۔ جوان بچہ ہو یا بچی، جوانی میں اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، جی چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ کے سو جاؤں، ایسے وقت میں نیند کو قربان کرتے ہوئے مسجد کو آنا، نماز پڑھنا، جی چاہتا ہے کہ فلم دیکھوں، بے حیائی، سیریل، عریانیت کی طرف جاؤں، اس کو کچلتے ہوئے اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھتے ہوئے قرآن پڑھنا اور اچھے اچھے بیانات سننا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے آپ کو، جوانی کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے۔ کتنے سوالات؟ سوالات میں سوالات، یہ 7 بھی یاد رکھنا، یہ 5 بھی یاد رکھنا، یاد رکھیں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ 5 سوالات میں سے لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه۔ 5 سوالات ہوں گے، یہ 5 سوال کے جواب کے بغیر کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ پہلا سوال، تو نے اپنی زندگی کہاں لگائی؟ پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کیا کیا؟ کتنے سوال ہوئے؟ 1 ہوا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا وعن شبابی فیما ابلیٰ، تو اپنی اس جوانی کو کہاں لگایا؟ پورے 5 سوالات کتنے عام ہوں گے، اس میں سے پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ زندگی میں جوانی آئی کہ نہیں آئی؟ پھر بھی کیوں اللہ تعالیٰ جوانی کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت مقبول ہے، اللہ کو بےحد پسند ہے۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، دین کا جتنا علم تجھے ملا ہوا تھا کہاں تک عمل کیا۔ یہ 5 سوالات کے جوابات کے بغیر انسان آخرت میں نجات پا ہی نہیں سکتا۔ اس میں سے اہم سوال کیا ہے؟ جوانی کے بارے میں ہے۔ پہلا کیا ہے؟ عرش کا سایہ پانے والے کون ہیں؟ انصاف پرور لوگ۔ دوسرا کہاں ہے؟ دوسرا جوانی کہاں لگائے؟ بعض لوگ پیچھے سے آواز انتظار کرتے ہیں، آنے کچھ بول دیتے ہیں، تو جوانی کہاں لگائے؟ تیسرا آدمی ورجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ہاں، ایک نماز ہو گئی، دوسری نماز کی فکر کرتا ہے کہ تیاری کرتا ہے، مجھے ظہر جانا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیا، گھر گیا تو پھر عصر کی تیاری کرتا ہے، اس کا دل دماغ مسجد سے اٹکا رہتا ہے۔ ہمارا دل دماغ کہاں ہے؟ نماز کیا ختم ہوئی ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ جو جیل خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج کی امت ہے، آج کے لوگ کیسے ہیں؟ تو مسجد سے دل لگانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت کہاں گزرتا تھا؟ مسجد میں گزرتا تھا۔ آپ فیصلے کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، صحابہ کو درس دیتے تھے، کہاں؟ مسجد میں۔ مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ رمضان آیا تو مسجد سے جڑ گئے، پھر آئندہ رمضان کا انتظار ایسا نہیں ہونا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے، آ جانا ہے۔ ایک صحابی دور سے آتے تھے، صحابہ نے کہا کہ بھائی گھر ذرا قریب لے لو نا، اتنی دور سے آتے ہیں، آنے کے لیے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے تمہارے لیے۔ صحابی نے کہا میں نہیں دوں گا، میں وہاں چلوں گا۔ صحابہ نے کہا مسجد نبوی کے قریب آنے کی بات کر رہے ہیں تو نہیں آنے کی بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کے طور پر پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ انہیں کہ بھائی مسجد کے بازو میں گھر لینے کے لیے کہا گیا، اتنی دور سے آتے ہو۔ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے مسجد سے بڑی محبت ہے، میں دور سے اس لیے آتا ہوں کہ مجھے پتا ہے میں آ رہا ہوں تو میرے ایک ایک قدم پہ میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، میرے درجات بلند ہوتے ہیں، اس لیے میں اپنے گھر کو دور بنایا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بلائی کا دروازہ کھول دیا ہے، ہر بلائی کو تم نے پا لیا۔ کس کے لیے؟ مسجد کو آنے والے کے لیے دور سے، گھر دور رکھ لے کو میں تو فضیلت حاصل کر لیا، مسجد کو ہی آئے تو فضیلت نہیں۔ فضیلت کس کے لیے؟ جس کا دل مسجد سے اٹکا رہنا ہے۔ کتنے ہوئے؟ کیا کیا؟ انصاف پرور بادشاہ،
جوانی اللہ کے راستے میں لگانے والے، مسجد سے تعلق رکھنے والا۔ چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ دنیا میں دوستی کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ کوئی کسی سے چاہتا ہے اس لیے کہ بڑے خاندان کا آدمی ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ بہت پیسے والا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ کبھی بھی ضرورت پہ مدد کرے گا۔ ہزاروں قسمیں ہیں۔ یہ دوستی پوری آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گی۔ کام آنے والی دوستی کون سی ہے؟ ایمان کی بنیاد پر آپس میں دوستی کرنا۔ تو مسلمان ہے، نمازی ہے، سچ بولنے والا ہے، دھوکے سے پاک زندگی گزارتا ہے، تیری زندگی میں سود نہیں ہے، اللہ کا ڈر تیرے دل میں، اس لیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کس لیے کرتا ہوں؟ محبت اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ انی احبک فی اللہ، اور آگے بڑھ کے کہتا ہے انی احبک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ احبک الذی احببتنی لہ، جواب میں کہتا ہے کہ وہ شخص بھی، میں بھی تم سے اس لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے بازوں میں نور کے ممبروں پہ فائز کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پہ نہ شہید بیٹھیں گے نہ انبیاء بیٹھیں گے، یغبطہم النبیون والشہداء، لیکن انبیاء رش کریں گے، شہداء رش کریں گے۔ کتنا بڑا مقام کسے مل رہا ہے؟ اس لیے کہ تحابا فی اللہ، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، وہ اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے۔ کتنے ہوئے؟ ابھی دو تین باقی ہیں۔ ایک انصاف پرور بادشاہ، انصاف کرنے والے۔ دوسرا جوانی کو اللہ کے راستے میں لگانے والے۔ تیسرا مسجد سے دل کو جوڑ کے رکھنے والے۔ چوتھا دوستی کا معیار اللہ ہونا۔ تم کوئی خاتون کسی خاتون کے گھر جا رہی ہے، کسی سے کسی گھرانے سے محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ وہ بڑا دیندار گھرانہ ہے، ان کے گھر میں جو ہے کبھی بے حیائی نہیں ہوتی ہے اور ریانیت نہیں ہوتی، پاکیزہ زبان والے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں، یہ تو ان کے لیے بھی فضیلت ہے۔ پانچواں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَزَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی جسے ایک بہت بڑی خاندان والی عورت، بہت بے حد خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، چاہے تو وہ گناہ میں جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے تو بہت سارے آلات آئے ہوئے ہیں، فون پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کوئی تمہیں میسج آ گیا، کوئی ویڈیو آ گیا، کوئی کال آ گیا، ایسی بے حیا اور عریانیت کی بات سامنے آ گئی، وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، کیا کہتا ہے؟ میں یہ گناہ سے بچ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، چاہے تو میں گناہ کروں تو کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں۔ بے حیائی سے کس لیے بچتا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ بہت بڑی صفت ہے میرے بھائی، بہت بڑی صفت ہے، یہ اپنے اندر لائیے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بے حیائی اور عریانیت سے بچنا۔ کتنی بے پردہ خواتین ہمارے سامنے سے جاتے ہیں، نظر کو ہٹائیے۔ بے حیا اور عریانیت کے کتنے اپنے موبائل میں آپ کے سامنے کتنے پکچرز آتے ہیں، کتنے فوٹوز آتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس کو جو ہے آگے بڑھ جانا، ایسی چیزوں پر نظر نہیں ڈالنا۔ آج کے زمانے میں ایمان کو بچانا بہت بڑی بات ہے۔ تو انی اخاف اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ کون بولے؟ 6 ہوئے، 5 ہوئے۔ ورجل، چھٹا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، کیسا دیتا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ آج لوگ خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، پیسے بہت خرچ کر رہے ہیں، بہت خرچ کر رہے ہیں، کیا نام کما رہے ہیں؟ فلاں بھائی مسجد کے لیے، فلاں بھائی دین کے لیے، فلاں بھائی ارے لوگوں کی مدد کر رہے، کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، دل میں نیت کیا ہے؟ لوگ تعریف کرنا۔ کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں تم خرچ کر رہے ہو، دے رہے ہو، عثمان رضی اللہ عنہ لا کے دیے، صحابہ کے سامنے سنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ لا کے دیے، صحابہ کے سامنے سنا، لیکن ان کی نیت صاف تھی،
ہماری نیت صاف ہے. دنیا والے آپ کی تعریف کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, اے اللہ کے نبی, میں جو ہے اچھے کپڑے پہنتا ہوں, اچھا جو ہے عبادتیں کرتا ہوں, پھر بھی لوگ میری تعریف کرتے ہیں, میری نیت تو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشری المؤمن, یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے اسے جو ہے اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے. لیکن ہماری نیت کیا ہونا؟ صاف ہونا. نیت کو صاف, اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگوں کو جس کے ذریعے سے جہنم سلگائی جائے گی. پہلا وہ آدمی جو عالم تھا, بیان کرنے والا, قرآن پڑھنے والا, بچوں کو پڑھانے والا, نصیحت کرنے والا, اس کی نیت میں فساد تھا, میں فیمس ہو جاؤں, لوگ میری تعریف کریں. اللہ بلائے گا, نعمتوں سے نوازا تھا, کیا کیا؟ اللہ تیرا قرآن پڑھا, علم سکھایا لوگوں کو. اللہ کہتا تو جھوٹا ہے, دنیا کے لیے کہا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دوسرا بڑا مالدار لایا جائے گا, مالدار سے پوچھے گا مال دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ تیرے راستے میں لٹایا, غریبوں کو کھلایا. اللہ کہتا ہے کہتا تو جھوٹا ہے, اس لیے خرچ کیا کہ لوگ راضی ہو جائیں, وہ تو تجھے مل گیا, میرے پاس کچھ نہیں, اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرا آدمی کون ہے؟ شہید آدمی. اللہ کے راستے میں گردن بھی کٹوا دیا, شہید بھی ہو گیا. اللہ پوچھے گا طاقت دیا تھا کیا کیا ہے؟ اللہ تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اللہ کہتا تو جھوٹا ہے, اپنے خاندان کے نام کو بڑھانے کے لیے لڑا, وہ تو تجھے مل گیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس کی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نیت کی فساد کی وجہ سے ہمارے اسلاف کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی فانه تنقلب علی. دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہم سے جو ہے, ہمارے لیے جو ہے, وہ ہے نیت کی اصلاح. ہم جب بھی نیت کو اچھا بناتے ہیں پھر فوراً بدل جاتی ہے. نیت کو صاف رکھو میرے بھائیوں, یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بہت آسان ہے. نیت کو صاف رکھو. کتنے ہوئے؟ 7 ہو گئے, ختم کریں گے. کتنے ہوئے؟ مطلب جلدی جانا ہے, 7 ختم کرو بھائی تمہیں. ہاں کتنے ہیں؟ 6 ہوئے. کوئی ایک بولیں گے؟ جعفر کو بولیے. بارک اللہ فیکم. پہلا انسان انصاف کرنے والا, دوسرا جوانی کو اللہ کے راستے میں لگانے والا, بارک اللہ فیکم, تیسرا مسجد سے اپنے تعلق کو قائم رکھنے والا, چوتھا اللہ کے لیے دوستی کرنے والا, پانچواں برائی کی طرف دعوت دے تو اللہ کے لیے بے حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے. چھٹا کیا ہے مبارک؟ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کھانے یاد ہے نا. اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرنا, ایک محاورہ ہے سمجھیے, رائٹ ہینڈ بھی دے تو لیفٹ ہینڈ کو ایسا نہیں معلوم ہوتا. مطلب اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ صدقہ کرو تو یہ افضل ہے کہ تم چھپا کے کرو. افضل یہ ہے چھپا کے کرو. ہاں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, پیسہ ہے, آپ دے سکتے ہیں. بسا اوقات آپ دیکھ رہے ہیں سب پورے کنجوس بیٹھے ہوئے ہیں, خرچ کرنے کی بات ہوئی, اتنا ڈرتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو کہاں چلے جائے گا میرا مال, کہاں میں لوٹ جاؤں گا, ڈرتا ہے. تم نے کیا کیا؟ میں دے رہا ہوں بھائی اللہ کے راستے میں, میرے لیے میں دے رہا ہوں میرے اللہ کے راستے میں 50,000 روپیہ. وہ 50,000 دینے سے جو ہے کتنے لوگ مالدار ہیں اس کے ہاتھ کی مائل بھی نہیں ہے, پھر بھی انسان پیسے کو چاہتا ہے. 50,000 دے دیا اللہ کے راستے میں, اس کو دیکھ کے کیا کرے بعد والے, ابھی مالدار ہیں وہ بھی, انہوں تو 50,000 دے دی, ہاں بھائی میری طرف سے 30,000 ہے. تیسرا بول دیے جو 500 دینے والا کیا کیا, ہاں بھائی میرے 5,000 میری طرف سے. اب کیا ہوا, پہلے کو دیکھ کے سب آگے بڑھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آدمی کو ان سب کا اجر ملے گا جو آگے بڑھا ہے. ایک واقعہ بھی ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک بعض قبیلے کے لوگ آئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑے ڈھانکنے کے لیے کپڑے پہنے برابر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو, غریب بھائیوں کے حق میں دو. لوگ لا لا کے دے رہے ہیں, کم کم دے رہے ہیں. ایک صحابی اٹھے, گھر میں گئے, تھیلا بڑا بر اٹھا کے لائے, اور وہ خود نہیں اٹھا پا رہے تھے.
ان کو دیکھنے کے بعد صحابہ گھر گئے، اتنا مال لائے، ادھر کھانے کے اجناس ہیں، ادھر جو ہے پہننے کے کپڑے کے اجناس، ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، گویا کہ آپ کے چہرے کو سونے کا پانی پلایا گیا، اتنا خوش ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہا کہ جو انسان اس طریقے کی نیکی میں آگے بڑھ کے آگے آتا ہے، اس کو دیکھ کے جتنے لوگ آگے بڑھیں گے سب کو جو ہے اس کا اجر دیا جائے گا۔ کتنے ہوئے؟ ہو گئے 6 7 ہو گئے 6 چھوئے جی۔ آخر میں ایک باقی ہے، کیا ہے؟ کوئی بولے گا؟ احسنت، بارک اللہ فیکم۔ ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ، انسان کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یا کوئی دیکھتا بھی ہو، اللہ کو یاد کرنے کے بعد اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے پانی آ گیا۔ ہمیں کتنا روتے، بیوی بیمار ہے رونا آ گیا، بچہ بیمار ہو گیا رونا آ گیا، پیسے لاس ہو گئے رونا آ گیا۔ اللہ کے لیے کبھی روئے ہیں؟ زندگی میں 1-2 بار ہوگا، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے جو روئے گا، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اس آنکھوں سے پانی نکالے گا، وہ آدمی کے لیے بھی، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، عرش کا سایہ اس کو ملنے والا ہے۔ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمُ النَّارُ أَبَدًا، 2 آنکھیں ایسی جیسے جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، ایک اللہ کے راستے میں رونے والا، دوسرا اللہ کے لیے، دین اسلام کی سرحد پہ اسلام کے لوگوں کے لیے جو ہے رات میں جا کے لوگوں کی پہرا دینے والا، ایسے لوگوں کو یہ مقام ملنے والا۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے، وقت تو زیادہ ہوا شاید، تو 7 ایک مرتبہ بتا دیجئے، بات ختم کر دیں گے۔ انصاف کرنے والا بادشاہ، تمہیں بولو دوسرا، تمہیں بولو جوانی اللہ کے راستے میں لگانے والا، لائن سے بولنا، مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑنے والا، جاوید بھائی بولیے، اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، 5واں جی بے حیائی کی جب دعوت دی جائے تو اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا، جعفر بھائی کے پیچھے جو بیٹھے ہوں، پیچھے بیٹھے سنو، صدقہ جو ہے خفیہ طور پر صدقہ دینے والا، 7واں کل سے ہم بیٹھتا نہیں بولتے ہیں، آپ بولو بیٹے، عبد المقیم، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت میں جو اللہ کا عرش جو خوش نصیب لوگوں کو ملنے والا ہے، اللہ ہم تمام کو اس میں سے کر دے، اللہ ہم تمام کو آخرت میں نجات عطا فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔